بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ ساری امیدیں اللہ سے ہیں نا، تو پھر اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ تمہاری امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ مانگتے رہو اس سے جس نے بغیر مانگے تمہیں جھولی خالی نہیں چھوڑی، جس نے بغیر مانگے بھی تمہاری جھولی خالی نہیں چھوڑی۔ وہ مانگنے پر کیسے خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ کیا پتہ یہی دعا وہ آخری دعا ہو جس سے تمہیں تمہاری منزل مل جائے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ جتنا بڑا دکھ ہے اتنا ہی سکھ بھی ملے گا۔ اگر ابھی اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہوگا۔ یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے، اور رب کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں صرف رب پر یقین رکھنا ہے اور قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہی یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا اور اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزے بنتے ہیں۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو، قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں صرف رب پر یقین رکھنا ہے اور قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہی یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا اور اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزے بن جاتے ہیں۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بھی بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کر دے گا رحم تم پر، تمہیں وہ سب بہاریں واپس مل جائیں گی جو کھو چکی ہیں۔ وہ خود تمہارا ہاتھ تھامے گا، تمہارے ساتھ چلے گا اور تمہاری ہر تکلیف دور کر کے ناممکن کی تمام دیواریں توڑ دے گا، کیونکہ وہی اس دنیا کا مالک ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے۔ پیارے اللہ، آپ تو کہتے ہیں میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے۔ سن رہے ہیں نا؟ میری ساری چاہتیں، ساری خواہشات، سارے خواب آپ کے کن کے محتاج ہیں۔ میرے اللہ، آپ کے در پر بڑی ہی امید لے کر آئی ہوں۔ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو سب کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں جو جس چیز کی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسے وہی ملتا ہے۔ اللہ جی، میں نے بھی کوشش کی کہ جستجو کی، مجھے بھی دے دیں۔ آپ میری اس آزمائش کو ختم کر دیں۔ آپ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنوں گا۔ آپ دیکھیں میرے خالی ہاتھ، میرے دل کی تڑپ، میری فریاد دیکھیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں۔ کہ آپ کو اچھا لگے گا مجھے خالی ہاتھ لوٹانا؟ تو میرے مالک اب کن فرما دیں، میرے لیے بھی کوئی سبب بنا دیں۔ میں منتظر ہوں آپ کی رحمت کی، آپ کے معجزے کی۔ مجھے یقین ہے میرے اللہ آپ پر، آپ تو ممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ میں آپ کے کن کی محتاج بندی۔ ایک بار درود ابراہیم پڑھ کر دعا کریں، اللہ سب کی نیک حاجات پوری فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔
اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ اللہ منتظر ہے تمہارا بھی، اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی کچھ نہیں بگڑا، وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ ابھی بھی قبولیت ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پہ بھاری ہے۔ جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر وہ یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا میں دیکھتی رہ جاتی ہے بے بسی میں ڈوبا انسان، مایوسیوں کی دلدل میں پھنسا انسان جب نا امید ہوتا ہے، اللہ اسے امید دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ اللہ انسان کو نا امید نہیں چھوڑتا، اور جب وہ امید دے تو خالی نہیں بھیجتا۔ زندگی ایک آزمائش ہے، اس آزمائش پر پورا اترنے کے بعد اس کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ وہ تمہاری کبھی سنی انسنی نہیں کرتا، وہ تمہارے مقدر کی لکیروں کو تمہاری دعا سے جوڑے ہوئے ہے۔ اس لیے بار بار سجدے میں مانگی گئی ایک ہی دعا کے بدلے بار بار اس کا کن لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کو ہمارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں، ہماری آنکھوں سے نکلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک درد زیادہ ہو یا کم، اللہ ہمیشہ بہت پاس ہوتا ہے۔ ہمیں صبر کی ڈور تھام کر رکھو اور انتظار کرو، اپنی یقین کو پختہ رکھو، وہ تمہاری تقدیر بدل دے گا، تمہارے آنسو ضائع نہیں کرے گا۔ جب تمہارا ٹوٹا ہوا دل اللہ رب العزت سے التجائے کن کرتا ہے نا، تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ قبولیت کی صدا تب آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسوں کو دور کر دیتے ہو۔ وہ اپنی کرامات تب دکھاتا ہے جب تم صرف اس سے امید رکھتے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا ٹوٹا ہوا وجود لے کر اللہ رب العزت کے سامنے جاؤ اور وہ تم سے منہ پھیر لے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سجدے میں گر گر کر گڑ گڑاؤ اور اللہ رب العزت تمہیں تھامے نہ۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تم ساری رات تڑپ کر گزار دو اور اللہ رب العزت کو خبر نہ ہو۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت تم سے کچھ لے اور بدلے میں اس سے بہتر سے نہ نوازے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم دل کے لاکھ سسکنے کے باوجود اس کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دو اور وہ اسے تمہارے حق میں بہتر نہ بنائے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ سورۃ الانفال۔ پتہ ہے قرض وہ کبھی نہیں رکھتا، نہ آنسوؤں کا قرض نہ یقین کا قرض۔ تم جو اسے دیتے ہو اسے تمہیں 2 گنا کر کے واپس عطا کرتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ تمہارے لیے 7 سمندر دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو گے تو وہ تمہیں اس وسیع و عریض آسمان سے بڑھ کر معجزے کرنے پر قادر ہے۔ میرا رب بڑا خوددار ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی طاقتوں والا ہے۔ وہ لیتا نہیں ہے، وہ تو بس دیتا ہے۔ یہی صفت ہے اس کی، وہ اسی نام سے تو جانا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں عطا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، تمہاری سوچ سے باہر، تمہارے گمان سے بہت آگے۔ اس کا وعدہ ہے کہ تم سے کہ دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کی قبول کروں گا۔ سورہ مومن۔ پھر کون ہے جو تمہیں یقین کیے ہوئے ہے جب دینے والا کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں پریشان ہو؟ دیکھو تمہیں وہ مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات تو وہ خود کرے گا، غیب سے، عرش سے یا فرش سے، یہ وہ جانے اور اس کی قدرتیں جانے۔ دعاؤں سے مقدر بدلنے کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔
اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، اور وہ تمہارے حوصلے اور ہمت سے خوش۔ تمہارا اجر تیار ہے، بس تم جلد ہی اسے حاصل کر لو گے۔ پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب حقیقتاً کچھ نہیں بھولتا اور ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ اللہ ہے نا، وہ کسی بھی وقت معجزے بھی۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور مایوس وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے ڈر جاتے ہیں۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ دل میں یہ یقین پختہ کر لو کہ جو نہیں ملا وہی تمہارے لیے بہتر تھا، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کے ہر غم کو مٹا دے گا اور ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب اللہ بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ 3 اوقات بہت قیمتی ہیں، 2 تو روزانہ، لیکن ایک رمضان المبارک کی عظیم نعمت خداوندی۔ سحری میں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اشراق کی نماز اس وقت تک جاگنا قدر مشکل ہوتا ہے رمضان میں، لیکن تھوڑی سی ہمت اور بے گناہ اجر۔ تیسرا وقت سب سے آسان اور اتنی ہی غفلت، افطاری کے وقت دعا مانگنا، اتنی عظیم الشان نعمت۔ کوشش کر کے افطاری کی تیاری میں مصروفیت کو کم کر کے 10 منٹ سب گھر والے اجتماعیت کے ساتھ بیٹھیں اور دعا میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم آپ کو ارکان اسلام کے 4تھے رکن یعنی زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 6۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن 2 سخت عذاب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا، سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی۔ زکوٰۃ کا منکر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز، روزہ، حج سب بیکار ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 277۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، سورہ توبہ۔ زکوٰۃ کا ہر مالدار مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس پر زکوٰۃ واجب، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا بالغ، غیر عاقل، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال سے زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں۔ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔